عقل کہتے تھے وسیع مصطفیٰ ہو جاؤگے، شکل کہتی تھی وسیع مصطفیٰ اور ذوالفقار تیری شاہ لافتہ ہو جاؤگے، اور نہ خدائی میں یہ عالم ہے کہ ہو شان خدا۔ ارے کیا کرو گے جب نصیری کے خدا ہو جاؤگے، شکل کہتی تھی وسیع۔ کہتی تھی کیا ملاجلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیسے کہتے ہوں گے، یہ رات اندھیری اور وہ ڈرانا جنگل اصغر میرے اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی۔ جو کرے سلام بس شہ تشنل کی جناب میں، جو کرے سلام بس شہ تشنل کی جناب میں، وہ بروز حشر عجب نہیں، جو رواں ہو شہ کی
شام کی بستی میں ننگے سر زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر اسیر و مستر و بیتاب و نوحگر زینب منہ اپنا بالوں سے ڈھانپتے تھے اونٹ پر یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جاری ہوں میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں جب آئی شام کی مجرئی شاہ کا ہوں خلد میں ہے گھر میرا مجرئی شاہ کا ہوں خلد میں ہے گھر میرا منتظر حور مشتاق ہے کوثر میرا مجرئی شاہ کہتے تھے لعینوں نہ ستاؤ مجھے کو شاہ کہتے تھے لعینوں نہ ستاؤ مجھے ارے ماہ زہرا میری نانا ہے پیا ارے ماہ زہرا میری نانا ہے پیغمبر میرا مجرئی شاہ سمر کہتا تھا میں جب کرتا تھا شے کو سمر کہتا تھا میں جب کرتا تھا شے کو زب ارے کیسی مظلومی سے منہ تکتے تھے سرور میرا مجرئی شاہ گریہ احمد و زہرا کی صدا گریہ احمد و زہرا کی صدا آتی ارے پکڑے لیتا تھا کوئی ہاتھ سے خنجر میرا مجرئی شاہ اور کہتی تھی روح محمد یہ تماشائیوں سے کہتی تھی روح محمد یہ تماشائیوں ارے بند آنکھیں کرو کن
فاتحہ. رونے والو حالت شبیر دیکھ لو، رونے والو حالت شبیر دیکھ لو. شکر و رضائے سرور دلگیر دیکھ لو، اولاد والو سر کی تصویر دیکھ لو. شیب کھودتے ہیں تربت دیکھ لو، راہ خدا میں دل پہ یوں ہی جار کرتے ہیں. خود صبر کر رہا ہے کہ یوں صبر کرتے ہیں. اصغر کی قبر کھود کے ہے خدا میں بھولے ہوئے ہیں. غم و ملال میت اٹھا کے کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کس منہ سے تیرا شکر کرے فاطمہ کا بے کس پہ بار بار کرے یہ نظر آخری مالک قبول ہو. اصغر کی قبر کھود کے خوبار ہو چکا، جی بھر کے ننگی لاش پہ شبیر رو چکا. دلگیر ہو چکا، باقی ایک لال تھا اس کو بھی کھو چکا. دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے بالوں کے بل پر. یا رب غضب کا وقت پڑا یا رب غضب کا وقت پڑا ہے حسین پر. اے رونے والے میت لیے تھے ہاتھوں پہ شاہ فلک سا، جز رنج و غم نہ تھا کوئی حضرت کے آس پاس. دریا کی سمت دیکھ کے بولے بدل دیا، امداد کا یہ وقت ہے عباس حق شنا. مارا ہے تشن لب میرے ماہ منیر کو، لے آؤ پانی غسل تو دے دو. ارے لے آؤ پانی
مصیبت بھی دیکھ لو، اپنے غریب بھائی کی غربت بھی دیکھ لو، ان راشدار ہاتھوں کی قوت بھی دیکھ لو، کھودی ہے قبر ننھی سی ہمت بھی دیکھ لو، تیرے کے آگے رنج اٹھائے نہ جائیں گے، اب خاک میں یہ ہم سے چھپائے نہ جائیں گے، ارے اب خاک میں یہ ہم سے چھپائے نہ جائیں گے، اے رونے والا تنہا ہوں اور گر گیا ہوں غم کے ابر میں، بھیا کلیجہ پھٹتا ہے افزا تو جبر میں، افزائش ملال ہے استاب و صبر میں، کیوں کر پہ سر کو بات کرے دفن قبر میں، مشکل سنبھالنا ہے دل پاش پاش کو، مرقد میں تم اتار دو اصغر کی لاش، ارے مرقد میں تم اتار دو اصغر کی لاش کو، اے جب اس طرح ہے بنتے پیغمبر کا لطف، تم تو انہی کے پوتے ہو، کیا فکر اعتماد، ظاہر ہے خود وہی تمہیں پالیں گی لا کلام، بوڑھیوں نماز سے چھوٹ کے اے میرے تشنہ کوثر کے جام گود میں لے کر پلائیں گی، اب فاطمہ یہ پیاس تمہاری بجھائیں، ارے اب فاطمہ یہ پیاس تمہاری بجھائیں گی، اے یہ کہہ کے رو رہے تھے شہنشاہ بیروبر، سینے میں فرط غم سے لہو ہو گیا جگر، رونے لگے صغیر کی صورت کو دیکھ کر، دفنا چکے جو لاش تو نورہ کے قبر پر، رو کر کہا کہ ملنا جو بیٹے رسول سے، بیٹا ہمارا حال بھی کہنا بطول، ارے بیٹا ہمارا حال بھی کہنا بطول سے، اے رونے جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو فرش عزا پر آنے کی زحمت کریں، بالخصوص میں انجمن اصغریہ قدیم امہٹ سلطانپور کے ارکان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو کاظمی لاج میں آنے کی زحمت کریں۔ مولانا موصوف رضی حیدر صاحب قبلہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں،
اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے محترم ڈاکٹر فیروز ناہر پوری صاحب، عبدالستار صاحب نیر دہلوی اور حافظ عمران احمد قریشی صاحب جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں۔ عبدالستار صاحب اور حاجی عمران احمد قریشی صاحب پہلی بار الہ آباد کی سرزمین پر آئے ہیں، اور حاجی عمران قریشی صاحب ابھی پیشخانی کے بعد نوحہ بھی پیش کریں گے۔ اس لیے میں تمام سامعین کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری ان مہمان شخصیتیں جو یہاں پر تشریف لائی ہیں، دور دراز کا سفر طے کر کے ان کو سنیں، داد و تحسین سے نوازیں اور محظوظ ہوں۔ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں تمام موالیان علی ابن ابی طالب سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرش عزا پر آنے کی زحمت کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پورے ملک میں انجمن حسینی یوک دل کے روح رواں کی حیثیت سے محترم ڈاکٹر فیروز ناہر پوری جانے جاتے ہیں، اچھے فکر کے شاعر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کافی سالوں کے بعد یہ ان کے لیے باعث فخر و مباحات ہے کہ وہ اس سرزمین پر موجود ہیں ذکر سید الشہداء کرنے کے لیے، کہ جہاں اسی کاظمی لاج میں انہوں نے 28 سال کی زندگی گزاری، آج قسمت نے ان کو پھر دوبارہ موقع دیا کہ وہ ذکر سید الشہداء کے حوالے سے یہاں پر آئے ہیں۔ میں بنا کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر فیروز ناہر پوری سے کہ آئیں اور اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں۔ لے کے گیا اور شاعری بھی میں نے اسی میدان میں سیکھی، اور پہلا میرا دیوان جو چھپا 1969 میں، اس میں محترم امامت حسین کاظمی صاحب مرحوم نے جو مقدمہ لکھوایا تو علامہ جوادی صاحب قبلہ سے 14 سال کے بچے کا پہلا کلام کے کلام پر علامہ جوادی اللہ مقامون مقدمہ لکھا امامت صاحب قبلہ کے کہنے پر۔ دوسرے میرا جب دیوان آیا نحو کا 30 مجموعوں کا، تو جناب پروفیسر احتشام حسین صاحب نے محترم امامت حسین کاظمی صاحب مرحوم کے کہنے پر مقدمہ لکھا، اور تیسرا پر اسد العلماء مولانا اسد علی صاحب قبلہ نے مقدمہ لکھا۔ 90 نوحہ میں یہاں کہہ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر حسینی یوک کی تشکیل ہوئی اور پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہند بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صرف اس مٹی کے دین ہے جہاں میں کبھی کھیلا کرتا تھا۔ یہیں سے میری شاعری چلی ہے، اور شاعری کے منزل میں کہاں تک پہنچا کہ دنیا کے 6 ملکوں میں اور پورے ہندوستان میں جناب بھائی حافظ عمران احمد صاحب قریشی سے پہلی بار 2005 میں ملاقات ہوئی۔ میں وہاں نظامت کر رہا تھا، میں اس تشویش میں پڑا کہ حافظ عمران صاحب کو کہاں بلاؤں، اعظم گڑھ یا الہ آباد؟ اس لیے کہ اعظم گڑھ میری جنم بھوم ہے، لیکن الہ آباد میری کرم بھوم ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا الہ آباد سے سیکھا۔ حافظ عمران صاحب سے میں نے کہا کہ ایک شب بیداری میری ہوتی ہے الہ آباد کاظمی لاج میں، جہاں میں ہر سال جب سے شب بیداری قائم ہوئی ہے کم سے کم 2 انجموں کا انتخاب کر کے بھیجتا ہوں۔ جب سے منظر کاظمی اور ارشد نقوی صاحب کے ہاتھ میں آئی ہے، یہ مجھ کو ایک بار فون کرتے ہیں، میں انجمنوں کو 10 بار فون کرتا ہوں اور تاکید کرتا رہتا کہ انجمن کہاں پہنچی، کیسے پہنچی، کب پہنچی، کب پہنچ رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ محبت ہے۔ اس ذرے سے جو کھیت کہا جاتا تھا آج کاظمی لاج کہا جاتا ہے۔ پہلے منظر صاحب اور ارشد صاحب نقوی کا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے جب سے شب بیداری قائم ہوئی ہے میرے سر پر یہ بوجھ دیا، میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا ہوں۔ آئیے، میں زیادہ پڑھنے والا نہیں ہوں، چند قطعات پڑھوں گا تاکہ آپ آ جائیں۔ میں تو ہر محفل چالسی فاتحہ میں آیا کرتا ہوں، اب مجھے برابر سنا کرتے ہیں، لیکن ہمارے مہمان شاعر جو کوہرے کی حالت میں دلی سے کل چڑھ کر کے آج یہاں پہنچے ہیں، وہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اس یوم غم کنوینر کی اور کمیٹی کے کا شاید دلی
مراد مولانا بھائی کہ آج کوہرا نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں ہے۔ حافظ عمران صاحب دلی سے چل کر کے یہاں پہنچ گئے، جناب عبد الستار صاحب پہنچ گئے، مجھے امید نہیں تھی کہ 4 بجے پہلے پہنچیں گے یہ لوگ، لیکن ٹرینیں 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ لیٹ چلتی ہیں۔ بہرحال میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، وہ بھی اپنے استاد اعلیٰ جناب علامہ ذیشان حیدر صاحب جوادی اللہ مقام ہوں کہ فرزند ارجمند کے سامنے جرأت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ فرزند ہوئے کیا ہوئے سرکار عرض کیا ہے کہ بڑھتی گئی جہاں میں عزاداری حسین، بڑھتی گئی جہاں میں عزاداری حسین، اشک عزا بھی اپنے بہت کام آئے ہیں، اشک عزا بھی اپنے بہت کام آئے ہیں، اور بچے ہمارے کیوں نہ کریں ماتم حسین، ارے ماؤں نے لوریوں میں بھی نوحے سنائے ہیں، ماؤں نے لوریوں میں بھی نوحے سنائے ہیں۔ آئیے آج میں نے طے کیا ہے کہ جو کچھ پڑھوں گا جناب زینب اولیاء مقام کی شان پڑھوں گا، اس لیے کہ اگر جناب زینب کربلا میں نہ ہوتی تو آج یہ فرش اذان ہوتی، آج مجلسیں نہ ہوتی، آج اذانیں نہ ہوتی، اس لیے میں نے طے کر لیا کہ یوم غم میں جو کچھ پڑھوں گا جناب زینب سلام اللہ کی شان پڑھوں گا۔ سرکار پیش کر رہا ہوں کہ ظلم نے چھین لی جس وقت ردائے زینب، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ سامعین جو ادھر ادھر ہیں وہ چلے آئیں اپنے مہمان شورا کے لیے۔ حافظ عمران قریشی صاحب اتنے سستے شاعر نہیں، نوحہ خواہ نہیں ہیں کہ الہ آباد چلے آئیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں، 5 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں اس طرح آئے ہیں۔ آئیے کہ ظلم نے چھین لی جس وقت ردائے زینب، صبر ایوب نے بھی کی ہے ثنائے زینب، صبر ایوب نے بھی کی ہے ثنائے زینب، اور ایک نئی قسم کہ ضرب حیدر کی قسم سجدہ شبیر کے بعد، ضرب حیدر کی قسم سجدہ شبیر کے بعد کام اسلام کے آئی ہے دعائے زینب، کام اسلام کے آئی ہے دعائے زینب۔ اور 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں سرکار، اگر اجازت ہو تو سامعین باہر نے کیا کروں، مجبوری ہے نہ آئیں گے، 4 مصرے اور پڑھ لوں گا کہ باپ کی زینت، یعنی جب تک میں پڑھوں جب تک نہیں آئیں گے، باپ کی زینت بھائی کی ہمدم مجلس غم کی بانی ہے، باپ کی زینت بھائی کی ہمدم مجلس غم کی بانی ہے، نام ہے اس کا ثانی زہرا اور یہ خود لاسانی ہے، نام ہے اس کا ثانی زہرا، حافظ جی، نام ہے اس کا ثانی زہرا اور یہ خود لاسانی ہے، ارے فتوے دے کر تھک گئے مفتی، آخر میں خود لکھ کے گئے، کیسے رکے شبیر کا ماتم زینب کی نگرانی، کیسے رکے شبیر کا ماتم زینب کی نگرانی ہے۔ اور چلیے جب تک مجمع نہ تو سرکار میں سوچ رہا ہوں کہ مقامی ہوتے ہوئے پڑھا لوں، میں بلوا لوں جی اگر آپ کہیے تو۔ اب یہ شعر قافیہ میں داد دوں گا، اور حافظ جی قافیہ دیکھیں گے اس میں، کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں، صرف نوحہ خواہ نہیں شاعر بھی ہیں، کہ ہے لہجے میں علی کے تیرا انداز بیاں زینب، ہے لہجے میں علی کے تیرا انداز بیاں زینب، وہیں پر انقلاب آیا جہاں کھولی زباں زینب، وہیں پر انقلاب آیا جہاں کھولی زباں زینب۔ اور یہ شعر سرکار بس آپ کی توجہ رہے، مجمع تو سنا ہر 40 فاتحہ مجھے پڑھوں کیا ہوگا، کہ وہیں پر انقلاب آیا جہاں کھولی زباں زینب، ہے نانا رحمت عالم تو والد کل ایمان ہے، ہے نانا رحمت عالم تو والد کل ایمان ہے، مقدس تو ہے تیرا گھر ہے تیرا خاندان زینب، مقدس تو ہے تیرا گھر ہے تیرا خاندان زینب۔ اور نبی یہ شعر خاص طور سے آخری مجمع جہاں تک آواز دے رہے ہو بھائی صاحب، اگر شعر پسند ہے چلے آئیے گا، کہ نبی ہے قابل تعظیم، نبی ہے قابل تعظیم دنیا کے لیے، لیکن اب اس قافیے پہ حافظ جی، نبی ہے قابل تعظیم دنیا کے لیے لیکن
نبی جس کی کریں تعظیم وہ ہے تیری ماں زینب. نبی ہیں قابل تعظیم دنیا کے لیے، لیکن نبی جس کی کریں تعظیم وہ ہے تیری ماں زینب. اور یہ اس قافیے میں چاہوں گا کہ اڑا دی دھجیاں اس طرح تو نے کفر و باطل کی، اڑا دی دھجیاں اس طرح تم نے کفر و باطل کی، خزاں میں جس طرح اڑتی ہیں سوکھی پتیاں زینب، خزاں میں جس طرح اڑتی ہیں سوکھی پتیاں زینب. اور ستمگاروں نے تیرے بازوؤں کو کس دیا، لیکن ستمگاروں نے تیرے بازوؤں کو کس دیا، لیکن پنہا پائے نہ تیرے حوصلے کو ریسما زینب، پنہا پائے نہ تیرے حوصلے کو ریسما زینب. اور یہ شعر سرکار بات نہیں ہو رہا، لیکن آپ داد نہیں دیں سرکار، کم سے کم دعا دیجیے کہ قلم کے بیچنے والے بھلا تاریخ کیا لکھتے. قلم کے بیچنے والے، میں قلم کو بھی لکھ سکتا تھا لیکن قلم کے بیچنے والے بھلا تاریخ کیا لکھتے. لکھی خطبوں نے تیرے کربلا کی داستان زینب، لکھی خطبوں نے تیرے کربلا کی داستان زینب. اور جو دروں سے اذیت دے رہا تھا تجھ کو رونے پر، جو دروں سے اذیت دے رہا تھا تجھ کو رونے پر، اسے دینا پڑا رونے کو اپنا ہی مکان زینب، اسے دینا پڑا رونے کو اپنا ہی مکان زینب. اور قسم ہے میثم تمار کی جب وقت آئے گا پے تبلیغ دی ہم بھی کٹائیں گے زبان زینب. اور شعر کاٹتے ہوئے کہ تیرے اوصاف کی فی روز کوئی انتہا بھی ہے، تیرے اوصاف کی فی روز کوئی انتہا بھی ہے. مورخ کو کہاں آتی ہے اتنی گنتیاں زینب، مورخ کو کہاں. ابھی میں اور پڑھتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نحیف اور کمزور لبیک آواز پر، اس مریض نما ڈاکٹر کی آواز پر جناب عبدالستار صاحب جو دہلی سے چل کر قسطوں میں الہ آباد تک پہنچے ہیں، میں چاہتا ہوں تحت کے بہترین شاعر آپ کے حوالے کریے. انیس صاحب کا حق تھا لیکن میں تعارف کے لیے چونکہ عبدالستار صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں، میں گزارش کروں گا انجمن میرا جزا کے ایک ادنا سے خادم کی حیثیت سے جناب عبدالستار صاحب نیر دہلوی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. اور اپنی انجمن جعفریہ پتار اعظم گڑھ سے گزارش کروں گا کہ ان کے ممبران اگر تام نوش فرما چکے ہوں تو برائے کرم فرش اعضا پر تشریف لائیں، کیونکہ اس انجمن پر میرا حق ہے. 2 انجمن میری اور آنے والی ہیں، 3 انجمنیں میری اپنی ہیں. ان سے 10 بچہ گزارش ہے کہ میں نے تو پڑھ لیا لیکن سرکار کو بھی پڑھنا ہے. برائے کرم فرش اعضا پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے خاکسار کی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے نہیں کری. شاعری سارے کناروں کا نام ہے. اس سے پہلے میں اپنی شاعری کا سفر طے کروں 4 مصرے ملاحظہ کرتا ہوں، اجازت چاہتے ہوں. اور جو میں 4 مصرے عرض کر رہا ہوں یہ بالکل سچائی ہے. اور جو عرض کرتا ہوں، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کہتا ہوں، یہ اس کے کرم کی بات ہے. جس کے وسیلے سے یہاں حاضر ہوا ہوں ان سے قربت کی بات ہے. عرض کرتا ہوں کہ علم ایسا چمن ہے اے لوگو، علم ایسا چمن ہے اے لوگو، ہر نفس میں کہاں ہے یہ کھلتا. اور شعر کہتے ہی بھول جاتا ہوں لکھنے والا اگر نہیں ملتا. یہ سچائی ہے دوستوں، لکھنا بالکل نہیں جانتا ہوں.
یہ اس کے کرم کی بات ہے. آئیے دوستو، میں آغاز کرتا ہوں جس سلسلے سے حاضر ہوا ہوں. جی انشاءاللہ حاضر کروں گا. اس سے پہلے ایک قطع اور عرض کرتا ہوں کہ سنی ہوں حق باتوں کو یوں بول رہا ہوں. حضرات تشریف لائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ سنی ہوں حق باتوں کو یوں بول رہا ہوں. ظرف کس کا کتنا ہے یہ تول رہا ہوں. سنی ہوں حق باتوں کو یوں بول رہا ہوں. ظرف کس کا کتنا ہے یہ تول رہا ہوں. اور میزان میں جب تول چکا ان کے میں کردار، تب مدح علی میں زباں کھول رہا ہوں. شکریہ شکریہ. سنی ہوں حق باتوں کو یوں بول رہا ہوں. ظرف کس کا کتنا ہے یہ تول رہا ہوں. اور میزان میں جب تول چکا ان کے میں کردار، تب مدح علی میں زباں کھول رہا ہوں. حضرات گرامی، میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر صاحب توجہ کا طالب. ڈاکٹر صاحب جی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت زینب کے سے مجھے ایک کلام یاد دلوا دیا. جی انشاءاللہ حاضر کروں گا. ایک مطلب دو شعر یہ یاد آ گئے. یہ زینب کی زبان کا کھلنا. عرض کرتا ہوں کہ جس گھڑی وہ زیر کعبہ راہ قربانی میں تھا. حضرات بات سچی ہے تو دعاؤں سے نوازیے گا، ورنہ اپنی بات واپس لے لوں گا. کہ جس گھڑی وہ زیر کعبہ راہ قربانی میں تھا، سارے سجدوں کا مقدر ایک پیشانی میں تھا. سارے سجدوں کا مقدر ایک پیشانی میں تھا. اور نوکے نیزہ پہ تلاوت زیر خنجر تھی نماز. نوکے نیزہ پہ تلاوت زیر خنجر تھی نماز. وہ عبادت کا سلیقہ خون عمرانی میں تھا. شکریہ. نوکے نیزہ پہ تلاوت زیر خنجر تھی نماز. وہ عبادت کا سلیقہ خون عمرانی میں تھا. اور تیر کھا کے مسکرانا اصغر بصیر کا. تیر کھا کے مسکرانا اصغر بصیر کا. معجزہ یہ دیکھ کے لشکر بھی حیرانی میں تھا. معجزہ یہ دیکھ کے لشکر بھی حیرانی میں تھا. اور لہجہ حیدر میں خطبہ زینب دلگیر کا. لہجہ حیدر میں خطبہ زینب دلگیر کا ایک اضافہ اور ظالم کی پریشانی میں تھا. کہ لہجہ حیدر میں خطبہ زینب دلگیر کا ایک اضافہ اور ظالم کی پریشانی میں تھا. ایک اضافہ اور ظالم کی پریشانی میں تھا. حضرات گرامی، سرزمین الہ آباد کے لیے نیا آدمی اور ایک نئی بات. صرف 4 مصرے لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، میں نہیں رکھتا. جی ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے. جہاں جہاں سعادات ہیں وہیں وہیں متفق ہیں اس لفظ سے، لیکن میں بالکل نہیں ہوں. حضرت عباس کے لیے خطاب کیا ہے بھائی؟ وفادار. وفا مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے وفا سے پوچھا تو وفا کیا کہتی ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی جانشاری، آپ کی دلیری
آپ کی قربانی اور صرف خطاب وفا. وفا کیا کہتی ہے سماعت کیجئے گا. عرض کیا ہے کہ ملائے تجھ سے نگاہیں کوئی ہے کس کی مجال. ملائے تجھ سے نگاہیں کوئی ہے کس کی مجال. جہاں میں ثانی حیدر تیرا جواب نہیں. ملائے تجھ سے نگاہیں کوئی ہے کس کی مجال. جہاں میں ثانی حیدر تیرا جواب نہیں. اور تڑپ کے روکے قدم چوم کے یہ بولی وفا میں ایک کنیز ہوں عباس کا خطاب نہیں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم حافظ عمران قریشی صاحب جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، پہلی بار الہ آباد کی سرزمین پر آئے ہیں. میں تمام موالیان علی ابن ابی طالب جو فاصلے سے کھڑے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ کے مہمان آپ کے سامنے ہیں، ان کو سنیں اور یہاں پہ تشریف لے آئیں. نعرہ سلوات سے استقبال کریں. حافظ عمران قریشی مظفر نگر سے تشریف لائیں. نعرہ سلوات سے استقبال کریں. السلام علیکم حضرات. قبل اس کی کہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کروں، میرے دوست عبدالستار نیر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دوبارہ میں بھی اس بات کو دہرا دوں کہ تقریباً 16 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں. اس کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے شکر گزار بنیں، بلکہ میں یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ اچھا ہوگا کہ آپ لوگ وہاں جو کھڑے ہیں وہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، سنا ہے. میں دست بستہ التماس کر رہا ہوں جو گیٹ پر کھڑے حضرات ہیں وہ فرش عزا پر آ جائیں تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے بلا لیا، سن لیا. بہر کیف مولا جس کو بلائیں گے وہی آئے گا، یہ میری اپنی سوچ ہے. اللہ کے گھر میں وہی جاتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. اب ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تاکہ میں اپنے سفر کا آغاز کروں. حضرات، مجھ سے جو بھی کچھ آتا ہے میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا اور اپنے سفر کا ان 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں. میرے پہلے جو 2 مصرے ہیں ان میں میں نے 2 لفظوں کا استعمال کیا ہے. مصرع اولا میں میں نے لفظ شاہکار کا استعمال کیا ہے اور مصرع ثانی میں میں نے لفظ قاسم عرض کیا ہے کہ دین اسلام کی عظمت کا ہے شاہکار حسین. دین اسلام کی عظمت کا ہے شاہکار حسین. کعبہ عشق میں ہے قاسم و انوار حسین. دین اسلام کی عظمت کا ہے شاہکار حسین. کعبہ عشق میں ہے قاسم و انوار حسین. اور خیبر و بدر و احد خندق و طائف کے حنین ہر زمانے کے شہیدوں کا علمدار حسین. خیبر و بدر و احد خندق و طائف کے حنین ہر زمانے کے شہیدوں کا علمدار حسین. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ لمحہ لمحہ مجھے سرکار کی یاد آتی ہے. لمحہ لمحہ مجھے
لمحہ لمحہ مجھے سرکار کی یاد آتی ہے، اور کملی والے تیرے دربار کی یاد آتی ہے، اور کملی والے تیرے دربار کی یاد آتی ہے۔ اور یہیں سے ایک مطلب اور حاضر کرتا ہوں کہ پھر مجھے قافلہ سالار کی یاد آتی ہے۔ حضرات شیروں کا تسلسل دیکھیے، میں کس طرف بڑھوں گا آپ ملاحظہ کریں گے کہ پھر مجھے قافلہ سالار کی یاد آتی ہے، ہائے پھر عابد بیماری کی یاد آتی ہے، ہائے پھر عابد بیماری کی یاد آتی ہے، اور جب بھی اسلام کا پرچم کہیں لہراتا ہے، بطور خاص جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ جب بھی اسلام کا پرچم کہیں لہراتا ہے، جب بھی اسلام کا پرچم کہیں لہراتا ہے، اور دفتن حیدر کر جب بھی اسلام کا پرچم کہیں لہراتا ہے، جب بھی اسلام کا پرچم کہیں لہراتا ہے، دفتن حیدر کرار کی یاد آتی ہے، اور جب پلٹتی ہے زمانے کی طبیعت کروٹ، جب پلٹتی ہے زمانے کی طبیعت کروٹ، جب پلٹتی ہے زمانے کی طبیعت کروٹ، اے حسین آپ کے کردار جب پلٹتی ہے زمانے کی طبیعت کروٹ، جب پلٹتی ہے زمانے کی طبیعت کروٹ، اے حسین آپ کے کردار کی یاد آتی ہے، اور رن میں دشمن کی صفے تو نے پلٹ دی عباس، رن میں دشمن کی صفے تو نے پلٹ دی عباس، رن میں دشمن کی صفے تو نے پلٹ دی عباس، اور تیری ہمت تیری یلغار، تیری ہمت تیری یلغار کی یاد آتی ہے، لمحہ لمحہ مجھے رن میں دشمن کی صفے تو نے پلٹ دی عباس، تیری ہمت تیری یلغار کی یاد آتی ہے، اور جس کو ایک بوند بھی پانی کی میسر نہ ہوئی، جس کو ایک بوند بھی پانی کی میسر نہ ہوئی، ہائے اس مفلس و نادار کی۔ محترم حافظ عمران قریشی صاحب جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے روبرو اپنا منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جو لوگ فاصلے سے کھڑے ہیں، ایک بار پھر میں گزارش ان سے کر رہا ہوں کہ اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اندر فرش اعضا پر آنے کی زحمت کریں۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں کاشف الحقائق لسان العصر خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید رضی حیدر صاحب قبلہ سے کہ آئیں اور اپنا نثری نذرانِ عقیدت بارگاہ سید الشہداء میں پیش کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ سلوات ان کا استقبال کریں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اکثر شعراء کرام اور ناظم محترم دونوں لوگوں کو بلا بلا کے تھک چکے ہیں اور کوئی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن لاجک کی زبان میں ایک لفظ ہے سالبہ انتفاع موضوع. جس کو آنا ہی نہیں اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال وہ فن مجھے معلوم ہے کہ لوگ کیسے آئیں گے، لیکن جس کام کے لیے وہ آئے ہیں وہ کام شروع کرا دیجئے، خود بخود آ جائیں گے. پہلے یہ طے ہو جائے کہ کس کام کے لیے آئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بہرحال نبی اپنی امت سے اپنی رسالت کا اجر مانگ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں اجر میں صرف اور صرف اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت چاہیے. اب اس کے بعد ہم سب کی عقلی، شرعی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اجر کو ادا کریں. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج تک ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہم اجر نہ دیں. ہاں، جنہیں نہیں دینا تھا انہوں نے دوسرے انداز میں کوشش شروع کیا، اور اس کوشش کا نام یہ ہے کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اہل بیت بنا لینا. اسی لیے اہل بیت کی جو تاریخ میں تعریف و قسمیں کی گئی ہیں، اس میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں سب کے سب اہل بیت. لہذا اب یہ بہرحال
آپ ان بھائی سے محبت کر لیے، یہ بھی اجر ہو گیا ہے، وہ بیٹے سے محبت کر لیں، یہ اجر ہو گیا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے. لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں پیدا کر پایا کہ ہم اجر ادا نہ کریں. تو عزیزو، اگر اہل بیت اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ہر انسان اہل بیت میں شریک ہو کے اس کے بعد ایک دوسرے سے محبت پیدا کر کے اجر رسالت ادا کر سکتے ہیں، تو یقین جانیے جس کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، ان سے تو محبت کرنی پڑے گی. بھئی اس دور میں تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آیا ہم لوگ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جس کے لیے اتفاق ہے اس سے بہرحال محبت کرنا پڑے گا. اور تقریباً لوگ اس بات سے میری متفق بھی ہوں گے کہ ان کا اہل بیت ہونا اتفاقی ہے، اور وہ یہ کہ آیت تطہیر کے نزول کا واقعہ کسی نہ کسی انداز میں سب کے ذہن میں ہے، چاہے وہ اس انداز میں آیت تطہیر کے نزول کو مانتے ہیں کہ نبی نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا اور فاطمہ کے گھر میں آئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور اس کے اندر جمع ہو گئے، اور اس کے بعد نبی نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، چاہے تفسیر کشاف کی بنیاد کے اوپر کہ جب نبی مباہلے کے لیے نکلنے لگے اور اپنے ساتھ حسنین کو لیا، فاطمہ کو لیا، علی کو لیا، تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. کم سے کم اتنے افراد تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ اپنے اعتبار سے چاہے جسے اہل بیت بنا لیں، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں تو صرف اتنا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اتفاقی اہل بیت ہیں کم سے کم ان کی محبت تو ہونا چاہیے. اگر آپ رسول کے ماننے والے ہیں تو ان کی محبت بہرحال ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے کہ جو چادر تطہیر کے نیچے جمع ہیں، یہ جو میدان مباہلہ میں آ گئے ہیں، اگر ان کی بھی محبت نہیں ہے تو یقین جانیے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کسی مورخ میں، جبکہ ابھی اس سے پہلے والی مجلس میں نے کہا تھا تاریخ کی ایک کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ تاریخ لکھتے لکھتے مورخ اپنا خیال لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن قرآن کے کمالات میں سے یہ کمال یہ ہے کہ اس میں کسی کا خیال نقل نہیں ہوا ہے، حکیم مطلق کا کلام نقل ہوا. اس میں کوئی خیال نہیں پایا جاتا کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ قرآن مجید میں کسی مورخ کا خیال پایا جاتا ہے. تو اب ہم نے اور آپ نے اس طریقے سے دیکھا تو تقریباً یہ بات اتفاقی حد یہ ہے کہ امام رازی نے جب آئے مباہلہ کے تفسیر کرنا شروع کیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آئے مباہلہ کے ضمن میں جو حضرات مباہلے میں آئے تھے وہ خود نبی ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں اور زہرا ہیں، اس کے علاوہ کسی چھٹے آدمی کا نام نہیں لکھا گیا ہے. اور میں تو ایک بات بہرحال کہوں گا کہ آیت تطہیر اور آیت مباہلہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ شیعہ و سنی دونوں روایتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو آیت تطہیر میں کم سے کم اتنی گنجائش تو ہے کہ جبریل آ سکتے ہیں، لیکن آیت مباہلہ میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ 5 کے علاوہ چھٹے جبریل بھی آ جائیں. لیکن آیت تطہیر میں تو ٹھیک ہے، اگر سارے اقوال کو جمع کر لیا جائے تو آیت تطہیر میں یہ سوچا جاتا ارے چھٹے جبریل آ گئے تھے، لیکن آیت مباہلہ میں کسی چھٹے کا بھی تذکرہ نہیں پایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 بہرحال اتفاقی ہیں. اب اس کے بعد ازواج ہیں یا نہیں ہیں، اصحاب ہیں یا نہیں ہیں، تابعین ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگ خاطی و گنہگار ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب بعد میں طے کرنے کا مسئلہ ہے. لیکن 5 کے بارے میں بہرحال آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی اگر محبت دل میں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ اجر رسالت ادا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور بغیر اجر کو ادا کیے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ ہم مسلمان ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اس فہرست کو غور سے پڑھیں گے تو پروردگار عالم نے ان میں سے سب کو اپنے اعتبار سے باکمال بنایا. اگر نبی کا کمال یہ ہے کہ انہیں رسالت دے کے اپنا پورا قانون ان کے ذریعے سے بھیج دیا کہ اب اس کے بعد دوبارہ قانون آنے کا کوئی امکان
نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صاحب بھی کسی زمانے میں کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو یہ اسی قانون سے مسئلہ نکال کے ایک جس کا نام ہم اور آپ فتویٰ رکھتے ہیں، وَإِلَّا کوئی صاحب یہ کہیں گے یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، تو جیسے لفظ بنایا آ گیا ویسے ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آیا کسی مسلمان کو قانون بنانے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن قانون تو پورا کا پورا آ گیا ہے، اور جس دن قانون کامل ہو گیا قرآن نے پکار کے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، قانون کو پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد جب مباہلے سے یہ شخصیات واپس ہونے لگے تو میدان مباہلہ میں اور دوسرے میادین میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے سارے میدانوں میں کا عالم یہ ہے کہ وہاں جب لڑائی ہوئی جسے ہم اور آپ جہاد کہتے ہیں، تو اس جہاد میں اور مباہلے کے جہاد میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہر جہاد میں لڑائی، اگر بدر میں لڑائی ہوئی تو بدر میں لڑائی کافر سے ہوئی ہے، کفر سے لڑائی نہیں ہوئی۔ اگرچہ کافر کے پس منظر میں کفر آ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن سامنے جس کے اوپر تلوار چل رہی ہے یہ تلوار کافر کے اوپر چل رہی ہے، اور جب کافر مرے گا دھیرے دھیرے کر کے کہ سارے کافر ختم ہو جائیں گے تو کفر خود بخود مر جائے گا، لیکن سامنے جو چیز ہے اس کا نام ہے کافر۔ بدر کے بعد احد کے بعد خندق، یہ ساری جگہیں ایسی